معزز ناظرین، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ مختلف زمانوں میں ایک سے زیادہ بار خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی ضرورت پیش آئی؟ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائے جانے والے قصواء کا رنگ ہمیشہ کالا ہی کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین، خانہ کعبہ کی چابیاں شروع سے لے کر آج تک صرف ایک ہی خاندان کے پاس کیوں ہیں؟ ناظرین، کیا واقعی خانہ کعبہ کی تعداد دو ہے؟ اور خانہ کعبہ میں موجود جنت سے آئے کالے پتھر جسے حجر اسود کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے آخر کیوں ہوئے اور کس حادثے میں ہوئے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے اویس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس سی ایچ آفیشل۔ معزز ناظرین کرام، اس روئے زمین پر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو کہ اہمیت کے لحاظ سے خانہ کعبہ سے بڑی ہو۔ یہ مشہور مقام سعودی عرب کی ایک مشہور اور قدیم وادی حجاز کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں اور ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں لوگ اس مقدس مقام کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کو قبلہ دوم ہونے کی وجہ سے کروڑوں مسلمان اس مقدس مقام کی طرف روزانہ اپنا منہ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں پر میں خانہ کعبہ کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جو کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ ناظرین، خانہ کعبہ مختلف زمانوں میں ایک سے زیادہ کئی دفعہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے جس ڈیزائن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس حالت میں آج بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہونے والی جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے اور قدرتی آفات کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو ناگزیر ہوتی رہی اور نت نئے ڈیزائن میں تعمیر ہوتا رہا۔ خانہ کعبہ کا ایک بہت بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی تعمیر ہو چکا تھا، جس کی تعمیر کے دوران ہر قبیلہ کے سردار سے حجر اسود کو ایک کپڑا میں رکھ کے اٹھوایا گیا تاکہ ان کے درمیان آپس میں لڑائی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی اور پھر 1996 میں اس کی تفصیل کے ساتھ تعمیر کی گئی۔ اس کے نتیجہ میں اس کے ارد گرد اور احاطہ میں موجود بہت سے پتھروں کو ہٹا دیا گیا اور کعبہ کے در و دیوار اور بنیادیں پہلے سے بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا دی گئیں۔ نمبر 2، پہلے خانہ کعبہ کے دروازے دو ہوا کرتے تھے، ایک داخلی یعنی کہ اندر جانے والا اور ایک خارجی یعنی کہ باہر نکلنے والا، اور ایک کھڑکی ہوا کرتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تعمیر کے نتیجے میں ایک ہی دروازہ موجود رہ گیا اور کھڑکی مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ نمبر 3، ناظرین کرام، خانہ کعبہ کا جو آج رنگ نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سے کالا نہیں تھا، بلکہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھنے والا قصبہ کا رنگ کبھی سبز اور کبھی سرخ اور کبھی سفید ہوا کرتا تھا۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ کی چابیاں فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئیں، جو کہ ایک ہی خاندان کے قبضہ میں رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں لینے کے بجائے اسی خاندان جو کہ بنی شیبہ کے نام سے مشہور تھا کہ ایک فرد عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دیں۔ اس وقت سے آج تک یہ چابیاں اسی خاندان کی ملکیت میں ہیں۔ نمبر 5، خانہ کعبہ پہلے ہفتہ میں 2 دفعہ عام عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی بندہ اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن اب چونکہ حج و عمرہ زائرین کی بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے تو اس تعداد کے پیش نظر سال میں صرف 2 دفعہ ہی کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف خاص لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، ناظرین، چونکہ خانہ کعبہ وادی حجاز کے نشیبی حصہ میں ہے جس کی وجہ سے بارش کا پانی کعبہ کے اندر اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور تو وادی میں سیلاب آنے کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بنتا تھا اور اس وقت پانی کے مناسب نکاسی و اخراج کا منظم انتظام بھی نہیں تھا، تو کعبہ کا طواف کرنے کے لیے لوگ تیر کر فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر اور سبز رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے اور اس کا اندرونی حصہ مستطیل شکل میں ہی ہے، اور جس بندے نے اس کی تزئین و آرائش کی اس کے نام کی تختی بھی لگی ہوئی ہے۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد در حقیقت 2 ہے۔ زمینی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں پہ بیت المعمور کے نام سے دوسرا کعبہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر معراج کیا تو معراج کے دوران جب جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ بیت المعمور ہے اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ واپس جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے ہیں بلکہ ہر بار ایک نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ ناظرین کرام، حجر اسود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں تھا۔ اگر غور فرمایا جائے تو معلوم ہوگا کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں گرا ہوا ہے
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حجر اسود مایات کی فوج کے ہاتھوں پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کتھماٹین کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اسی وجہ سے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حجاج کرام کو قتل کر کے آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ انسانیت سے گرا ہوا عمل ان شیطان صفت لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں اس کے عوض انہوں نے خلیفہ وقت سے تاوان وصول کیا۔ جب یہ واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے یہی ترکیب لگائی گئی کہ اس کو چاندی کے سانچے میں جوڑ کر رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کئی حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب یعنی کہ چورس شکل کا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ مکعب کی شکل میں کبھی بھی نہیں تھا، ظاہراً دکھتا ہے لیکن یہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستطیل شکل کا ہے۔ اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو سب لوگوں نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ صرف حلال کی کمائی سے اس کی تعمیر کریں گے، حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ یعنی کہ جوا، شراب، جسم فروشی سے کمایا ہوا پیسہ اس کی تعمیر پر بالکل بھی نہیں لگائیں گے۔ مکہ مکرمہ جیسے اتنا امیر اور تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کے اصل سائز اور رقبہ کے مطابق قریش کے لوگ اس کی تعمیر مکمل کرنے میں ناکام ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی دیواریں تعمیر کیں اور اس کی دیواریں مٹی کی بنائیں۔ ناظرین، اپنی زندگی کے آخری حصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا ایک بار پھر سے ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے چند سالوں میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود رہا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں دیکھا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے دے سکتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی اور تاریخ پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔